الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جس موضوع پہ ہم مسلسل کلام کر رہے ہیں وہ شکار کے بارے میں ہے کہ کون سا شکار جائز ہے اور کس انداز سے شکار جائز ہے۔ اسی طرح ذبیحہ کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا ہے کہ کس طرح ذبح کیا جائے تو جانور حلال ہوگا، ذبح غیر اختیاری کیا ہے، ذبح اختیاری کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اب آگے انشاءاللہ مختلف جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حلال اور حرام کے بارے میں اصول بیان فرمائے، اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی کلام ہوگا۔ چنانچہ اسی سے مزید اس پر ہم کلام کرتے ہیں۔ ویسے پہلے تھوڑا سا خلاصہ ہمارے نئے دیکھنے والے ذرا سماعت فرما لیں کہ شکار شریعت نے جائز قرار دیا ہے بشرطے کہ صرف تفریح تبع کے لیے نہ ہو۔ اگر کھیل کود کے طور پر کیا، چاہے مچھلی شکار کی، چاہے بٹیر مارے، چاہے اور کوئی چیز شکار کی، اور اس سے کھانا پینا مقصود نہیں، کسی غریب کی امداد مقصود نہیں، بلکہ ایسے ضائع کر دیا، تو ایسا شکار کرنا سختی کے ساتھ ممنوع ہے۔ اگر اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے مثلا کوئی شخص ہے وہ کتے یا باز سے شکار کرنا چاہتا ہے تو ان سے بھی شکار کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ تربیت یافتہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کو شکار کی طرف چھوڑا جائے، یہ ادھر ادھر جانے کے بجائے سیدھے شکار پر جائیں اور اسے پھر پکڑ لیں۔ اب اگر بالفرض انہوں نے باز نے چونچ ماری یا کتے نے دانت وغیرہ مارے اور اس سے جانور ہلاک ہو گیا، اور آپ قریب جا کر آپ نے دیکھا جانور مر چکا ہے لیکن کتے نے اس میں سے کھایا نہیں، یہ کتے کا مسئلہ ہے، باز کا تو خیر اگر ہلاک ہو گیا تو وہ آپ کا ہی ہے، لیکن کتے نے اگر دانت مارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور اس نے آپ کے لیے نہیں پکڑا بلکہ اپنے لیے اس نے پکڑا ہے، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر کتے نے روکا، اس کو پکڑ لیا اور وہ مر گیا لیکن کتے نے اس میں سے کھایا نہیں تو پھر یہ حلال ہے۔ اور اگر آپ قریب گئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جانور ابھی زندہ ہے، کتے نے پکڑا تھا مثلا یا باز نے پکڑا تھا زندہ، اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی تو بالکل حلال ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بدک جاتا ہے، وحشی جانور ہوتے ہیں، انہیں اگر دھاری دار چیز سے دور سے مارا جائے، جیسے تیر مار دیں، دور سے تلوار ماری، چھری ماری، نیزہ مار دیا اور ان کے جسم میں چیرا لگ گیا اور زیادہ خون بہ جانے کی بنا پر وہ مر گئے تو وہ حلال ہے، بشرطے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ نیزہ وغیرہ مارا ہو، تو اسے ذبح غیر اختیاری کہتے ہیں یا ذبح اضطراری کہتے ہیں، اس کو مجبوری والا ذبح، کیونکہ قریب جانا ممکن نہیں تھا، وہ جانور قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اب مزید چند چیزیں دیکھیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکار کو تیر مارتا ہوں تو اس میں دوسرے دن اپنا تیر پاتا ہوں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں شکار کو تیر مارتا ہوں وہ بھاگ جاتا ہے، پھر میں اس کو ڈھونڈتا رہتا ہوں ملتا نہیں، تو اگلے دن وہ کہیں جا کر ملتا ہے، تو اس کا اب کھانے کا حکم کیا ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے تیر نے اسے ہلاک کیا ہے اور تم اس میں درندے کا نشان نہ دیکھو تو کھاؤ۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تم نے تیر مارا اور وہ جانور تمہیں بعد میں مرا ہوا ملا اور تمہیں غالب گمان یہی ہے کہ صرف تمہارے تیر سے اس کی بلیڈنگ ہوئی ہے اور خون نکلا ہے اور تیر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی مارا ہو، اور پھر تم اس جانور کو مرا ہوا پاؤ تو یہ حلال ہے۔ لیکن اگر ہم وہاں پر پہنچتے ہیں، سرکار نے فرمایا، اور تم نے دیکھا کہ کسی جانور نے اس کو درندے نے کھایا ہوا ہے، تو اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ تیر سے مرا ہے یا جانور کے کھانے سے مرا ہے، لہٰذا اب ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ اس جانور سے نہ کھایا جائے، تو سرکار نے یہی تعلیم فرمائی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر میں رہتے ہیں، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہمیں ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن نہیں ملتے، یعنی تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ اب یہ شکار سے اس کا یا جانوروں سے اس طرح تعلق ہے کہ وہ لوگ ان برتنوں میں مطلب جیسے سور وغیرہ کھاتے تھے، یا جو ان کے ہاں مطلب جانور کو مارنے کا طریقہ ہے، یقینی سی بات ہے وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، تو وہ جانور کو مردار کر کے کھاتے ہیں،
یعنی ویسے گلا گھونٹ کے مار دیا، جھٹکے سے مار دیا، گولی سے مار دیا، تو جانور اس سے حلال تو نہیں ہوگا۔ اب وہ گوشت ناپاک ہے، حرام ہے، اب وہ گوشت انہوں نے برتن میں ڈال کے کھایا، تو صحابہ کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے برتن جن میں غالب گمان یہ ہے کہ ان غیر مسلموں نے ناپاک قسم کا گوشت رکھا ہوگا، ناجائز گوشت رکھا ہوگا، تو کیا ہم ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ان کے علاوہ برتن نہ ملیں تو انہیں پانی کے ساتھ دھو لو، پھر ان سے کھاؤ پیو۔ تو یہ بڑا پیارا اصول بیان فرما دیا کہ اگر اور برتن نہیں ملتے تو یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تمہیں ان کے برتن استعمال کرنا سرے سے ناجائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو انہیں پانی سے پہلے دھو لو اور پھر اس میں کھاؤ پیو۔ تو یہ دیکھیں اس صورت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ برتن نہیں ملتے، تو پھر یہ مجبوری کی صورت بن گئی کہ اب دھو اور استعمال کر لو۔ لیکن اگر کسی جگہ ہمیں دوسرے برتن مل سکتے ہیں تو پھر بلا ضرورت ان کے برتن، یعنی ایسے برتن جن میں ناپاک چیز رکھی گئی ہونے کا قوی گمان ہو، انہیں دھو کر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ طبیعت بہرحال کراہت کرتی ہے، نفرت کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص دوسرے برتن پاتا ہے لیکن ان برتنوں کو دھو کے استعمال کر لے تو گناہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب کہ شریعت اسے پسند نہیں کرے گی، لیکن یہ کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی معیت میں جہاد فرماتے تھے، اور کفار سے جب جنگ ہوتی اور کفار شکست کھا جاتے تو جو مال ان کا قبضے میں آتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا، اور وہ پھر مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل مال کا 5واں حصہ دیا جاتا تھا، اور ان میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، کپڑے بھی ہوتے تھے، برتن بھی ہوتے تھے۔ اور صحابہ کرام خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان برتنوں کو بغیر دھوئے استعمال کر لیا کرتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں ہے، جب تک انسان کو پتہ نہ ہو کہ اس برتن میں کیا استعمال کیا گیا، اور اس برتن اس میں کوئی ظاہری طور پہ ناپاکی بھی نہیں لگی ہوئی، تو ہم اسے پاک ہی تصور کریں گے۔ یہی وہاں پہ معاملہ تھا۔ تو یہ مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو یہ ایسی صورت میں کہ جب دوسرے برتن موجود نہ ہوں تو بلا کراہت دھونے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرے برتن موجود ہوں تب بھی ان کے برتن دھونے کے بعد استعمال ہو سکتے ہیں، اگرچہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت قبیصہ بن حلب کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا اور کہا کہ کچھ کھانے وہ ہیں کہ جن میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ شاید میں گناہ گار ہو رہا ہوں۔ یعنی وہی بات کہ مطلب غیر مسلموں کے کچھ کھانوں کے بارے میں سوال ہوا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سینے میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، اس شک میں تم نصرانیت کے مشابہ ہو گئے۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا سالن، مثال کے طور پہ یہ ایسی غذا ہے کہ جس میں کوئی حرام نہیں ہے، ایک تو مثلا سور کا گوشت نہیں ہے، کوئی مردار کا گوشت نہیں ہے، پہلی بات، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی ناپاکی وغیرہ بھی اس میں ملتے ہوئے نہیں دیکھی ہے، تو پھر اس کا استعمال شرعاً بالکل جائز ہوگا، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر خامخواہ شک و شبہ کرنا کہ پتہ نہیں جی یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں۔ اور وہ اس دور کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور یہ مشورہ تھا کہ آپ نے، اور یہ آپ فتویٰ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں کھانے پینے کی قلتیں بھی تھیں، اگر اس دور میں بہت زیادہ اس طرح کی احتیاطیں اختیار کی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی حرج میں مبتلا ہو جاتا، تنگی میں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے وہ تو اس پہ تو عمل ہونا ہی ہونا تھا، تو پھر لوگ مطلب پریشانی کا شکار ہو جاتے۔ تو اس لیے نبی کریم نے اصول دے دیا، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی غیر مسلم کا کھانا بھی ہے اور کوئی عذر اور مجبوری کی بنا پر انسان کھا رہا ہے تو وہ کھا سکتا ہے، کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ نمبر ایک اصلاً ممانعت نہ ہو، جیسے سور کا گوشت یا مردار کا گوشت، اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی ناپاک چیز کا عنصر نہ ہو، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ حضرت یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجسمہ
جانور کے کھانے کے بارے میں دریافت فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب مجسمہ کیا ہے، یہ خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جانور ہے جسے باندھ کر تیر کا نشانہ بنایا جائے۔ تو یہ پہلے بھی بات گزر چکی تھی کہ یہ غلط ہوتا ہے، اگر آپ کوئی جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کو لٹائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ اسے پہلے باندھ دیں پھر دور سے تیر مارنے، کوئی ٹانگ میں جا کے لگ رہا ہے، کوئی پیٹ میں جا کے لگ رہا ہے، اور حالانکہ وہ آپ کے قابو میں جانور ہے، ایسا نہیں ہے کہ قابو میں نہیں ہے، یعنی اس کو باندھ کر پھر تیر اندازی اس پہ کرنا، نشانہ اس پہ مطلب اپنے نشانے کی مہارت کو آزمانا، اور پھر جب وہ بیچارہ گر جائے تڑپے تو پھر جا کے جلدی سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دینا۔ تو اس میں چونکہ جانور کو بیجا تنگ کیا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ جانور بالکل اس طرح ذبح کرنا، اگرچہ یہ ذبح کے بعد حلال ہے لیکن اس طرح اذیت دے کے اسے مارنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہر کیلوں والے درندے اور ہر پنجوں والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ اب یہاں سے دیکھیں وہ جانوروں کا ذکر شروع ہوا کہ جن کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس میں ایک اصول بیان کر دیے، یعنی چند اصول بیان کر دیے کہ اگر ان اصولوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو بہت اچھا بہت سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اصول تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہر کیلوں والے درندے کو کھانے سے منع کر دیا۔ کیلے جیسے یہ دانت ہیں، مطلب جو نوکیلا دانت ہوتا ہے، اور تمام بڑے آپ نے دیکھا ہے یہ جانوروں کے دانت ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کیلے ہوتے ہیں، بندروں کے بھی ہوتے ہیں، لہذا بندر کھانا بھی منع ہوگا۔ اسی طریقے سے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، بلی ہے، کتا ہے، ان سب کے کیلے نکلے ہوتے ہیں، یہ کھانا منع ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اونٹ کے بھی کیلے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اور نشانیاں بیان فرمائیں، تو اس میں ایک یہ ہے کہ وہ پنجے سے شکار کو پکڑتے بھی ہوں، یعنی کیلے بھی ہوں، اور شکار کر کے وہ جانوروں کو کھاتے ہوں۔ تو اونٹ کے کیلے ضرور ہیں لیکن وہ شکار نہیں کرتا، تو ایک شرط کے مفقود ہونے کی بنا پر اونٹ حلال ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال بھی فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اور آپ نے ہر پنجوں والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ پنجوں والے پرندے سے مراد نہیں کہ جس کا صرف پنجہ ہو اس کو کھانا منع ہے، یہ تو کبوتر کے بھی ہوتا ہے، مرغی کے بھی پنجہ ہوتا ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسا پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے، جیسے چیل کو دیکھیں یہ شکار کر کے کھاتی ہے، کوا ہے، گدھ ہے، باز ہے، شکرا ہے، تو یہ جو شکاری پرندے جس کو کہتے ہیں یہ پنجے والے مراد ہیں، تو یہ کھانا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت اور ان جانوروں سے منع فرمایا جو ذبح کیے بغیر ہلاک کیے گئے ہوں یا درندے نے انہیں چیر پھاڑ کر مار دیا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا ایک تو پالتو گدھے سرکار نے منع فرمایا، جس کو حمار اہلی کہتے ہیں، حمر الاہلیہ یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی گھر میں جو گدھے استعمال ہوتے ہیں بار برداری کے لیے، ان کا کھانا نبی کریم نے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وحشی گدھے ہیں جو جنگلوں کے اندر ملتے ہیں، جس کے اندر زیبرا بھی شامل ہوتا ہے، تو اس کا کھانا شرعاً جائز ہوگا۔ اور مزید فرمایا کہ اس طرح سرکار نے ان جانوروں سے منع فرمایا جو ذبح کیے بغیر ہلاک کیے گئے ہوں، یعنی جن کو کسی بھی طریقے سے بغیر ذبح کے ہلاک کر دیا، ایسا جانور بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور ذبح سے مراد ذبح شرعی ہے کہ جس کو شریعت ذبح کہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، ذبح کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب ہو، چونکہ اہل کتاب آج کل بڑے مشکوک ہو گئے ہیں کہ ان کو خود اپنے، مثلا کوئی کرسچن ہے، کوئی یہود ہے، تو اسے خود اپنے کرسچن یہود مذہب کا نہیں پتہ، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو خدا کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں، تو اس لیے اہل کتاب سے اب ذبح کروانے میں احتیاط ہی بہتر ہے۔ تو ایک تو مسلمان ہو، دوسرا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یعنی اللہ کا نام ذکر کر کے اس نے ذبح کیا ہو، تیسرا یہ ہے کہ گلے کی کم از کم یہ 4 رگیں کٹتی ہیں تو کم از کم 3 تو کٹیں۔ 4 رگیں مثال کے طور پہ 2 تو خون کی ہوتی ہیں، 1 سانس کی ہوتی ہے اور 1 کھانے پینے کی ہوتی ہے، یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ اگر 4 میں سے کم از کم 3 بھی کٹ گئیں تو ذبح ہو جاتا ہے، لیکن اچھی طرح پورے 4 رگیں کاٹنی چاہیے۔ تو یہ اگر 3 چیزیں کم از کم، یہ بڑی چیزیں دیکھیں کہ مسلمان، دوسرا اللہ کا نام ذکر کرنا، تیسرا 4 رگوں کا کاٹنا،
یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے ان تین میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو جانور مردار اور حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر غیر مسلم نے ذبح کیا، مثلا کسی کافر نے، مجوسی نے کر لیا، آتش پرست نے کیا، جانور مردار ہے، چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی کرے، لیکن ہے تو مجوسی، یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ دوسرا، جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہو، لٹایا جانور کو اور بس چھری پھیر دی جان بوجھ کر، ہاں اگر بھولے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رہ گئی تو گنجائش ہے، جانور حلال ہوگا، لیکن کسی نے جان بوجھ کے ہی بسم اللہ ترک کر دی، یہ بھی حرام۔ اسی طرح اگر تینوں رگیں، یہ چاروں رگیں کاٹے بغیر جانور کو ہلاک کیا تو پھر بھی جائز نہیں ہوگا، جیسے جھٹکے سے مار دینا، کرنٹ لگا کے کسی جانور کو مار دینا، سر پہ زور سے ڈنڈا مار کے جانور کو مار دینا، یہ شرعاً ناجائز ہے اور اس سے یہ جانور مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں رہے گا۔ تو یہ جو باہر کے ملکوں میں مطلب جو مسلمان ہیں وہ تو یقیناً احتیاط کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی مذبح خانہ، سلاٹر ہاؤس ایسا ہے کہ جس میں جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ مثال کے طور پر اس کو کرنٹ لگا کے مارا جاتا ہے یا جھٹکا کسی طرح سے دے کر اس کو ہلاک کیا جاتا ہے، تو پھر وہ مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مجسمہ کے بارے میں پوچھا گیا جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایسا جانور جس کو باندھ دیا جائے، پھر پہلے تیر مارے جائیں، بیچارہ زخمی ہو کے گر جائے تو ذبح کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو سرکار نے اس سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرندے یا کسی جانور کو کھڑا کر کے تیر کا نشانہ بنایا جائے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، سرکار نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلیصہ کے بارے میں معلوم کیا گیا تو سرکار نے منع فرمایا، اور خلیصہ وہ جانور ہے جس کو کوئی درندہ اگر ہلاک کر دے اور پھر بعد میں اس کو آدمی پائے تو ذبح سے پہلے اگر وہ جانور مر گیا تو اس کو بھی نہ کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔